السلام علیکم۔ ہم نے مرکزی خیال خلاصہ وغیرہ پڑھا۔ آج ہم اس کی مشقی سوالات پڑھتے ہیں۔ اس میں سوال نمبر 1، نظم میں چھت سے کیا مراد ہے؟ نظم میں چھت سے کیا چیز مراد ہے؟ یہ سوال ہے۔ تو اس کا جواب بہت ہی آسان ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ نظم میں چھت سے مراد آسمان ہے، بس۔ اس کا بے ہے، شاعر نے زنجیر کسے کہا ہے؟ ہمارے جو اجسام فلکی ہیں اس سے لے کر ایک چھوٹا سا ذرہ مٹی کا یا ریت کا کوئی بھی ذرہ ہے بھی ایک قوت کے ذریعے باہم منسلک ہیں، جنہیں سائنس باہمی کشش یا کشش ثقل کا نام دیتی ہے، گریویٹی، اور شاعر ان کو ان اشیاء کی تقدیر کہتے ہیں۔ اسی چیز کو شاعر نے اس نظم میں زنجیر کہا ہے۔ زنجیر کا مطلب ہے کہ آپس میں جکڑے ہوئے ہیں، آپس میں ملے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے سے ہٹ نہیں سکتے۔ اس کے بعد جیم میں پوچھا جا رہا ہے کہ لاحل و غور سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ اصل میں ہیرے جوہرات کو بولتے ہیں لاحل و غور، اور آسمان میں ستارے جو کہ چمک رہے ہوتے ہیں، ٹمٹما رہے ہوتے ہیں، اور بہت ہی جیسے ہیرے جوہرات چمک رہے ہوتے ہیں ایسے ہی بھی چمک رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کا جواب لکھیں گے کہ حمد میں لاحل و غور سے شاعر کی مراد آسمان پر چمکتے، روشن اور ٹمٹماتے ستارے ہیں۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے، اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کن باتوں سے ظاہر ہوتی ہے؟ تو اس میں ہم یہ لکھیں گے کہ دنیا کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بڑے بڑے 7 آسمان بنائے، زمینیں، سورج، چاند، ستارے اور سیاروں کا نظام بنایا، بادل بنائے، بارش برساتے ہیں، پھلوں کا نظام، اور پرندوں کے چہچہانے، پرندے بنائے، جانور بنائے، انسان بنائے، ہر ایک کی تخلیق کی۔ ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر ہوتی ہے، لیکن حمد میں شاعر اللہ تعالیٰ کی قدرت ظاہر کرنے والی جن باتوں کا ذکر کرتا ہے، ان میں ساری کائنات پر محیط آسمان، جگمگاتے ستارے جو خود اپنی ہی روشنی سے منور ہیں اور ان میں اکثر زمین سے بھی بڑے ہیں۔ تو یہاں پہ جو قدرت سے جو مراد ہے وہ آسمان پر جو محیط ستارے ہیں جو اپنی روشنی خود ہی پیدا کرتے ہیں اور بغیر تیل کے چل رہے ہیں، اور اس میں سے اکثر ایسے سیارے ہیں جو زمین سے بھی بڑے ہیں۔ تو ان چیزوں کو، ستاروں اور سیاروں کو شاعر نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو ظاہر کرنے کی کوشش کی۔ اس کے بعد اگلا سوال ہے کہ ہم کے دوسرے، 5ویں اور آخری شعر کی وضاحت کیجیے۔ تو دوسرا شعر بھی اور 5واں اور آخری، یہ تینوں اشعار جو ہے اس کی تشریح ہو چکی ہے، تو وضاحت وہاں سے دیکھی جا سکتی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 2، اس حمد میں مرکزی خیال بیان کیجیے۔ اس حمد کا مرکزی خیال بیان کیجیے۔ تو مرکزی خیال جو ہے، اس سے پہلے مرکزی خیال تھا، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، سمجھنا ہوتا ہے۔ سوال نمبر 3، خالی جگہوں میں مناسب لفظ لکھیے۔ نمبر 1، بندے ہیں ڈیش سخت زنجیر سے، تو اس میں آئے گا بہم، آپس میں۔ اس کے بعد اگلے ہیں، وہ زنجیر کیا ہے کشش سے باہمی، تو اس میں زنجیر آئے گا۔ اس کے بعد ہے، بنائی ہے تو نے یہ کیا خوب چھت، تو اس خالی جگہ میں خوب آئے گا۔ اس کے بعد ہے، یہ تیری ہی قدرت کے سب کھیل ہیں، تو اس میں قدرت آئے گا۔ اس کے اگلی جو ہے
خالی جگہ، تصور تیری ذات کا ہے محال، تصور تیری ذات کا ہے محال، تو اس میں ذات آئے گا۔ اس کے بعد سوال نمبر 4، اس حمد میں کل کتنے مصرے اور کتنے شعر ہیں؟ یہ بھی بہت آسان ہے، جیسے بتایا گیا تھا بھائی 9 تو اشعار ہیں اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، تو اس طریقے سے اس میں 18 مصرے ہوئے اور 9 اشعار ہوئے۔ کسی اور نظم کا ایک شعر لکھ کر مصرع اولا اور مصرع ثانی کی نشاندہی کیجیے۔ جو پہلی لائن ہوتی ہے اس کو مصرع اول کہتے ہیں، مصرع اولا کہتے ہیں، اور اس شعر کی دوسری جو لائن ہے اس کو مصرع ثانی کہا جاتا ہے، مصرع ثانی۔ اس کے بعد سوال نمبر 5، جیسے کہ ایک شعر ہے، قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے، دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے۔ تو پہلا شعر جو ہے وہ مصرع اولا ہے، اور دوسرا جو شعر ہے اس کا دوسری جو لائن ہے، پہلی جو لائن ہے وہ مصرع اولا ہے، دوسرا مصرع یا دوسری لائن وہ مصرع ثانی ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، درذیل سوالات میں سے درست جواب پر صحیح کا نشان لگائیں۔ نمبر 1، ایک شعر میں مصرے ہوتے ہیں 2، 4، 6، 8، تو ایک شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں، بہت ہی آسان ہے۔ اس کے بعد ہم کے چوتھے شعر میں بن تیل کے چراغوں سے مراد پھول ہے، بلب ہے، ہیرے ہیں یا ستارے ہیں جو بن تیل کے چراغ ہیں۔ اس کے بعد اس دنیا کی ہر چیز قائم ہے تدبیر سے، تکبیر سے، زنجیر سے، تقدیر سے، تو تقدیر سے جو ہے نا ہر چیز قائم ہے۔ اس کے بعد اگلی جو خالی جگہ ہے دال، اس نظم میں لفظ آئین کا مطلب ہے، آئین قوانین کو بولتے ہیں، اصول و ضوابط کو بولتے ہیں، طریقہ، قانون، ضابطہ، اصول، تو یہاں پہ جو ہے اصول مراد ہے۔ اس کے بعد آخری جو ہے اس میں خالی جگہ، کائنات میں سب کھیل ہیں، کائنات میں سب کھیل ہیں، تو ہمت کے، قدرت کے، عزت کے، فرصت کے، تو اس میں بتانا ہے کہ جو سب کھیل جو ہیں وہ قدرت کے ہیں، جو بھی چیز ہے وہ اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، اللہ ہی اس کے پیدا کرنے والے ہیں، قدرت کے سب کھیل ہیں۔ اس کے بعد ایکٹیویٹی ہوتی ہے، سرگرمیاں، 2 سرگرمی اس میں بیان کی گئی ہے۔ پہلے بتایا گیا کہ طلبہ اللہ تعالیٰ کی شان، قدرت اور صفات کے بارے میں 20 جملوں پر مشتمل چارٹ تیار کر کے کلاس میں آویزاں کریں۔ ایک اسکول میں جو ہے نا اکثر ایکٹیویٹی ہوتی ہے کہ ایک چارٹ لیا جاتا ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کے بارے میں لکھنا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت خالق ہیں، مالک ہیں، رازق ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی خالق نہیں، کوئی مالک نہیں، کوئی رازق نہیں، ہر چیز اللہ ہی نے پیدا کی ہے، اللہ ہی نے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، زمینوں کو پیدا کیا، پہاڑوں کو پیدا کیا، اللہ کے علاوہ کوئی پیدا کرنے والے نہیں، اللہ ہی صحت دیتے ہیں، اللہ کے علاوہ کوئی صحت نہیں دے سکتا۔ سارے مل کر ایک آدمی کو صحت دینا چاہیں، ڈاکٹر مل جائیں، انجینئر مل جائیں، صحت نہیں دے سکتے۔ اگر سارے انسان ایک آدمی کو مارنا چاہیں اور اللہ رب العزت جو ہے وہ اس کو شفا دینا چاہیں، زندہ رکھنا چاہیں، تو سارے لوگ کچھ نہیں کر سکتے جب تک اللہ نہ چاہیں۔ تو اللہ سے ہوتا ہے، اللہ کے علاوہ کوئی کچھ کر نہیں سکتا۔ اس قسم کی جو ہے 20 جملے جو اللہ کی شان اور اللہ کی قدرت اور اللہ کی صفات کے بارے میں ہوں، جس میں پہاڑوں کا بھی تذکرہ آ سکتا ہے، جنت کا تذکرہ آ سکتا ہے، جہنم کا تذکرہ آ سکتا ہے، قبر کا، حشر کا، پچھلی انبیاء کا، پچھلی قوموں کا، جو اللہ نے ان کو کر کے دکھائے۔ قرآن میں جو ہے اللہ کی صفات اور یہ جو ہے اللہ کی قدرت، شان، اس کے جملے تو بھرے پڑے ہیں۔ تو جو ہم اپنے بڑوں سے سنتے ہیں، علماء سے سنتے ہیں، ان کو جو ہے پیار کرنا تھا۔ اس کے بعد طلبہ یہ حمد ترنم سے پڑھیں، اچھے طریقے سے، اچھے لہجے میں پڑھیں۔ پھر اسی پیج میں اس کے بعد جو نیچے بات لکھی ہوئی ہے کہ حمد وہ نظم ہے جس میں اللہ تعالی کی تعریف بیان کی جاتی ہے۔
تو نعت اسے کہتے، جیسے بتایا گیا تھا، نعت جس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کی جائے اسے نعت کہتے ہیں، اور جس میں اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی جائے، اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کی جائے، اسے حمد کہتے ہیں۔ تو آج کا سبق ہمارا جو ہے کمپلیٹ ہوا حمد کے بارے میں۔ اس کو اس کی تھوڑی سی دہرائی کر لیتے ہیں کہ اس میں کیا کیا باتیں ہیں، کیا کیا چیزیں جو ہے اس میں پڑھنی ہوتی ہیں۔ شروع میں سب سے پہلے تو ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ حمد جو ہے ہمارے کلاس میں میٹرک میں اور 9th میں، وہ اس جو حمد ہے، ویسے تو حفیظ جالندھری، الطاف حسین حالی، ان کی بھی نظمیں، ان کی حمد جو ہے وہ اکثر کتابوں میں ہیں، ہمارے جو اسکول کے نصاب ہے، لیکن 9th اور میٹرک میں جو پڑھائی جا رہی ہے اس میں حمد وہ اسماعیل میرٹھی نے لکھی ہے، جو کہ بچوں کے عظیم شاعر ہیں۔ 1884 میں پیدا ہوئے، 1917 میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی ایک بہت ہی مشہور کتاب ہے جس میں تمام نظموں کو یکجا کیا ہے، اس کا نام ہے کلیات اسماعیل میرٹھی۔ یہاں پہ تھوڑا سا ان کا جو ہے تعارف کیا گیا کہ میرٹھ میں پیدا ہوئے ہیں، بچپن سے ان کو پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا، اور کم عمری میں ملازم ہو گئے، اور انہوں نے بچوں کی نفسیات کے مطابق نظمیں لکھی جو بہت ہی مقبول ہوئی، بہت ہی آسان اور سلیس زبان میں انہوں نے لکھی، اور ان کتابوں کی اہمیت آج بھی تسلیم کی جاتی ہے۔ اور ان کی ایک خاصیت یہ تھی کہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے بڑے نتائج پیدا کرنا، ان کی ایک خاصیت تھی۔ آج بھی بچوں کے سب سے پسندیدہ اور اہم ادیب کے نام سے یاد کی جاتے ہیں اسماعیل میرٹھی۔ اس کے بعد اشعار تھے: خدایا نہیں کوئی تیرے سوا، اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا۔ آسان ہے کہ اللہ آپ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، آپ بھی معبود برحق ہیں، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ اگر تو نہ ہوتا تو ہوتا ہی کیا، اگر آپ نہ ہوتے تو جتنی بھی چیزیں آپ نے تخلیق کی ہیں وہ سب کی سب نہ ہوتی، ہم نہ ہوتے، یہ آسمان نہ ہوتے، یہ حسین نظارے نہ ہوتے، کچھ بھی نہ ہوتے، آپ ہی نے کیے۔ ایسے تمام جو ہے تصور تے ذات کا ہے محال، کسے یہ سخت اور کہاں یہ مجال، ہم آپ کا تصور کیسے کر سکتے ہیں، یہ کس کو قدرت ہے، اس کی کوئی مجال بھی نہیں رکھ سکتا۔ اور یہاں پہ اس میں آسمان کے بارے میں بتایا گیا ہے، اور آسمان کے نیچے تمام چیزیں اللہ نے ستارے سیارے اور جتنی بھی زمینیں ہیں آسمان کے نیچے ہیں اور ایک نظام کے مطابق چل رہی ہیں۔ تاروں کے بارے میں، ستاروں کے بارے میں جو چمکتے رہتے ہیں، جگمگاتے رہتے ہیں، بغیر تیل کے کیسے چراغ ہیں بغیر تیل کے ہیں، اور یہ سب جو ہے نا آپ کی قدرت کے کھیل ہیں۔ یہ ہیرے جواہرات کی طرح ہیں، بکھرے پڑے ہیں، اور ان میں کچھ سیارے ایسے بھی ہیں جو زمین سے بڑے ہیں، اور یہ سارے جکڑے ہوئے ہیں آپ کی تقدیر سے، قائم ہیں، دائم ہیں، اور کوئی ان سے آگے نہیں، اپنے مدار میں ہی چلتے ہیں۔ اس کے بعد وہ زنجیر کیا ہے، کشش ثقل کی بات کی جا رہی ہے، کشش باہمی کی بات کی جا رہی ہے، اس میں کوئی کمی زیادتی نہیں ہو سکتی، کوئی خلل نہیں ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اور یہ سارے اصول جو ہے وہ آپ نے ایجاد کیے ہیں، سب کا ایک ہی کام ہے، ایک کام کے مطابق جو ان کو بتائی گئی ہے اسی کے مطابق چل رہے ہیں، اور ان کا استاد اللہ آپ ہی ہیں، آپ ہی نے ان سب کو سکھایا ہے۔ اور ماخوذ از جو ہے یہ کہاں سے لی گئی ہے، یہ نظم کلیات اسماعیل سے۔ اس کے بعد جو خلاصہ ہے اس کا بیان کیا گیا، مرکزی خیال جو ہے نا اس کو بھی یاد کرنا ہوتا ہے، پیپر میں آ سکتا ہے۔ پھر کچھ سوال جواب جو ہے اس میں تقریباً 5 جو ہے سوال جواب ہیں، اس کو یاد کرنا ہوتا ہے، مرکزی خیال۔ باقی اشعار میں ہی میں سے ہیں، یہ اشعار کو یاد کرنا ہوتا ہے تاکہ اس میں ہم لکھ سکیں، کیونکہ یہ نظم سے لیے گئے، جو خالی جگہ ہیں یہ نظم سے لی گئی ہیں۔ اس کے بعد ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس میں کتنے شعر ہیں، کتنے اشعار ہیں، 9 اشعار ہیں، اور ہر شعر میں 2 مصرے ہوتے ہیں اور 18 مصرے ہیں۔ اس کے بعد پھر جو ہے MCQs وغیرہ ہیں، اس کو یہ سمجھنا ہوتا ہے، اور کچھ جو سرگرمی ہیں، ایکٹیویٹیز،
وہ جو ہے تھوڑی سی سمجھائے گی، اور اس حمد کو زبانی یاد کریں تو اچھی بات ہے۔ اس لیے زبانی یاد کرنے سے آپ کو جو اس کی خالی جگہ ہیں وہ بھی لکھنا آسان ہو جاتی ہیں، سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تو ہم یہ امید کرتے ہیں کہ حمد کے بارے میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر پیپر میں آ جاتی ہے تو آپ لکھ سکیں گے۔ بہتر ہے کہ اپنی جو ہے نا نوٹ خود بنائیں، کچھ اس میں سے دیکھ کے کچھ جو ہے نا تشریح خود بھی کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہوتی۔ لازمی نہیں ہے کہ جو تشریح ہم نے بتا دی یا اسی میں سے یا جو بکس وغیرہ میں یا جو کام کروایا جا رہا ہے، تشریح میں جو ہے نا اس سے ملتی جلتی اپنی باتیں خود لکھنی ہوتی ہیں، وضاحت سے لکھنا ہوتا ہے۔ تو امید کرتے ہیں کہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا۔ آج کے لیے اتنا ہی کافی۔ فی امان اللہ، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔